رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، جمعے کی اس گفتگو میں سب سے پہلے تقوی الہی کے لیے گزارش یا سفارش وہ اس لیے ہے کہ حد اقل انسان کو دین کے ان بنیادی اور بیسک اصول پہ عمل کرنا چاہیے کہ کم سے کم انسان واجبات پہ عمل کرے اور حرام چیز سے اپنے آپ کو بچائے. اور یہیں سے تقوی کے مدارج یا درجوں کا آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب کہ بہت زیادہ ہم باہر کی زندگی سے کٹے ہوئے ہیں اور نسبتاً گھر میں زیادہ وقت گزارنے کا موقع مل رہا ہے، ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ بغیر کسی اہم ضرورت کے حتماً گھر سے نہ نکلیں تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہیں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو بھی کوئی پریشانی یا دقت نہ ہونا چاہیے. لہٰذا ان قوانین اور ان اصول کو ہم اس کی رعایت کریں، اور حکومت کے جو بھی دیے ہوئے گائیڈ لائنز ہیں، جو بھی حکومت نے ہم کو اصول و طریقے بتائے ہیں، ان کو اپنائیں. ان کو دیکھتے ہوئے اگر ہم گھر کے اندر ہیں تو ہم کو بہت فرصت مل جاتی ہے، موقع مل جاتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی تہذیب کر لیں، اس کو مہذب کر لیں، اپنے نفس کو بہتر کر لیں. اس کے لیے کئی مراحل ہیں. کسی چیز کو اچھا بنانے کے لیے اس کی خرابی ڈھونڈنی پڑتی ہے. لہٰذا گھر میں بیٹھ کے جہاں پہ ہم ایک طرف دعاؤں کو پڑھیں، ایک طرف عبادتیں کریں، ایک طرف دوسرے بہت سارے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، وہیں پہ ہم کچھ چیزوں پہ فکر کریں. ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے عیب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے نفس کے جو کمیاں ہیں، نقائص ہیں، ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. نفس کی کمیاں کیسے حاصل ہوتی ہیں، کیسے معلوم ہوتی ہیں، کس طریقے سے انسان دیکھتا ہے. چہرے کی کمی کیسے دیکھتا ہے، ہمارا چہرہ صحیح ہے کہ نہیں. عموماً ہوتا ہے کہ آدمی گھر سے باہر جاتا ہے، یوں بھی جب اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیسے دکھ رہے ہیں، کہیں کوئی خرابی نہیں ہے، بال صحیح ہیں کہ نہیں ہے، کپڑے جو پہنے ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں، چہرے پہ کچھ خرابی تو نہیں ہے، کچھ دھونے کی ضرورت تو نہیں ہے چہرے کو، وغیرہ وغیرہ. کیسے دیکھتا ہے؟ انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو آئینے میں اپنے چہرے کی اچھائی برائی سب دکھ جاتی ہے. دو چیز یہاں پہ اہم ہے. ایک تو آئینہ انصاف سے بولتا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے گھر کا آئینہ ہے تو ہماری تعریف کرے گا اور باہر کا آئینہ ہے تو صرف برائی کرے گا. نہیں، چاہے گھر کا آئینہ ہو یا باہر کا آئینہ ہو، جو اچھائی ہوگی وہ اچھائی دکھائے گا اور جو خامی ہوگی وہ خامی دکھائے گا. تو آئینہ انصاف سے بولتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہماری نگاہ میں انصاف ہوتا ہے، ہماری نگاہ میں اچھائی ہوتی ہے. آئینہ بنانے والا جب آئینے کو دیکھتا ہے تو اس میں وہ اپنی شکل کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ دکھتی رہتی ہے، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں تو شکل دیکھتے ہیں. تو چونکہ اس کی نگاہ اس کے شکل کی طرف نہیں ہوتی ہے بلکہ آئینے کے فنی چیزوں کی طرف ہوتی ہے کہ یہ آئینے میں کوئی نقص یا عیب تو نہیں ہے. اسی طریقے جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو اگر آئینے میں صرف اپنی اچھائیوں کو دیکھیں گے تو عیب نہیں دکھے گا،
اور صرف عیب کو دکھیں گے تو اچھائیاں دکھنا کم ہو جائیں گی. لہٰذا ہماری نگاہوں میں بھی انصاف ہونا چاہیے. اسی طریقے سے شکل کے عیب، شکل کے نقائص، شکل کی کمیوں کو دیکھنے کے لیے انسان آئینہ دیکھتا ہے. کردار کی کمیوں کے لیے ہمارے پاس روایت ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہے. مومن جا کے اپنے مومن بھائی میں تلاش کرے، پوچھے. وہ بھی دو اعتبار سے ہو سکتا ہے. ایک اعتبار سے یہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی دوسرے مومن میں ہم کو کوئی عیب یا کمی دکھ رہی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کہیں یہ عیب ہم میں تو نہیں پایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سوچے نہیں پایا جاتا، نہیں، ہم نے تو مثلا بالفرض کسی مومن کو ہم نے جھوٹ بولتے سنا. اب اس کے بعد جو ہے وہ کہیں ایسا نہیں ہم تو جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، تو فٹافٹ جو ہے وہ صبح سے اب تک کے 2-4 جو ہم سچ بولے تھے وہ ذہن میں لے آئے. نہیں ہم تو جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو سچ ہی بولتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. غور کریں، یا اس کے بعد غور کریں جب انسان بول رہا ہے کہ ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں. تو ایک اعتبار سے مومن کے لیے آئینہ یہ ہے. دوسرے اعتبار سے مومن کے لیے آئینہ یہ ہے، یا ایک دوست اپنے دوست کے لیے جو آئینہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوست اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ نقص ہے، یہ کمیاں ہے. پھر یہاں پہ ہم آئینے کی مثال لیں. اگر ہم آئینے کے سامنے اپنے جسم کو دیکھنے جائیں اور بیچ میں ایک پردہ حائل ہو تو ہمارا چہرہ آئینے میں نہیں دکھائی دے گا ہم کو. بیچ میں پردہ حائل ہے. پردہ جو چیز آئینے میں عکس بنے گی اس میں بھی پرابلم ہوگی، اور جو ہم دیکھنا چاہیں گے اس میں بھی پرابلم ہوگی. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے مومن بھائی کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے نقائص کو اس سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اوپر بھی تکبر کا پردہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اوپر بھی بد کلامی کا پردہ نہیں ہونا چاہیے. ورنہ جب ہم اس طریقے سے پیش آئیں گے تو ہمارا مومن بھائی ہم کو بتائے گا ہی نہیں. وہ ڈرے گا کہ ابھی ان کو بتا دو کہ تمہارے اندر یہ پرابلم ہے تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں گے. لہذا آئینہ اپنا کام کرنا بند کر دے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئینہ ایکٹیو رہے تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو چیزیں بیچ میں رکاوٹ بنی ہے، جو چیزیں بیچ میں حجاب ہیں، جو چیزیں بیچ میں مانع ہیں، ان کو ہم ہٹا دیں، موانع ہٹا دیں. پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کی کوشش کریں. اب جب ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں گے تو ہم کو اپنے بہت سارے عیب و نقص معلوم ہوں گے. ایک طریقہ یہ ہے کہ خود بیٹھ کے ہم انصاف کے ساتھ، اس کے لیے ظرف چاہیے، اس کے لیے فکر چاہیے، اس کے لیے شعور چاہیے، اس کے لیے تھوڑا بہت بیسک علم چاہیے. یہ ساری چیزیں جب ہمارے پاس ہوں گی تب ہم ان ساری چیزوں کے ذریعے بیٹھ کے یہ غور کریں کہ کوئی ہمارے اندر نقص تو نہیں ہے، کوئی ذمہ داری پوری کرنے میں ہم ایسا تو نہیں کہ پیچھے رہ گئے ہوں، اپنی کسی ذمہ داری کو ہم پورا نہ کر سکے ہوں. کوئی ہمارے اوپر فریضہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا وہ 2-4 چیزیں کہ جو ہمارے لیے سامنے ہے کہ ہم نے مثلا نماز پڑھ لی، اول وقت پڑھ لی، فضیلت کے وقت پڑھ لی، فلاں دعائیں پڑھ، ٹھیک اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے. لیکن آیا یہاں پہ ہماری ذمہ داریاں ختم ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ بھی ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری ہے؟ مثلا لاک ڈاؤن ہے تو ابھی لاک ڈاؤن میں یہ طے ہو گیا کہ ہم کو فلاں کام نہیں کرنا ہے. اگر انسان اتنا ہی سوچ کے بیٹھ جائے کہ ہم کو فلاں کام نہیں کرنا ہے تو یہ اس کی فکر کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. فوراً اس کا دماغ آگے چلے کہ جب لاک ڈاؤن میں ہم فلاں کام نہیں کر سکتے ہیں تو اب اس قاعدے اور قانون کے اندر رہ کے، اپنے گھر کے اندر رہ کے کر کیا سکتے ہیں، اس پہ غور و فکر کریں، سوچیں. اور اگر نہیں سوچ سکتے تو جو سوچ سکتے ہیں ان کو کال کر کے، فون کر کے ان سے بات کریں. آپ مشورہ دیجیے ہم کو کہ لاک ڈاؤن کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ کام نہیں کر سکتے تو کیا ہے، اب ٹھیک ہے کوئی کام نہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، گپ لڑا رہے ہیں. بہت سے لوگ ابھی کیا کریں، کوئی کام نہیں ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگ تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، نیوز اتنا دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ذہنی اعتبار سے وہ ایک دم تشویش کی حالت میں ہو جاتے ہیں، بہت اضطراب کی حالت میں آ جاتے ہیں. ارے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. نہیں، آپ تحلیل کیجئے، اس کی تحلیل کیجئے، پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیے. مہاراشٹر میں اس میں کوئی شک نہیں کہ وائرس کے جو انفیکٹڈ افراد ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن کتنے آبادی بھی تو آپ دیکھیں مہاراشٹر کی، پرسنٹیج کے حساب سے آپ دیکھیں کہ کتنی آبادی ہے، اور پھر اس کے بعد اس آبادی میں کتنے لوگوں کے ہیں دوسرے وہ ممالک کی جن میں بہت زیادہ ہے. وہاں کی
ان شہروں کی آبادی کو دیکھیں، اور بہرحال یہ ایک الگ تحلیل ہے کہ جو ابھی ہم یہاں پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے غور و فکر بہت زیادہ ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پریشان ہونا ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے نقصان دہ، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ ابھی ہم کو کوئی کام نہیں، کیا کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، انسان ایسے نہیں رہ سکتا کہ اس کو کوئی کام نہیں ہے۔ انسان اس پہ غور و فکر کرے کہ ان حالات میں ہم کیا کام کریں۔ ان میں سے ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ انسان خود اپنی ذات پہ فکر کرے کہ ہم میں کیا کیا کمیاں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اپنے کپڑے کو دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ زمانے کے حساب سے، حالات کے حساب سے ہمارے کپڑے میں یہ کمی ہے، لہٰذا آئندہ ہم کو جو کپڑا لینا ہے وہ اس اعتبار سے لینا ہے۔ گاڑی کو دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے گاڑی میں یہ کمی ہے، دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے اس میں یہ کمی ہے، لہٰذا ہم کو یہ چیزیں اپڈیٹ کرنا ہے۔ خب یہ چیزیں ہم سے متعلق ہیں۔ جب ہم سے متعلق چیزوں میں کمیاں ہم کو محسوس ہو رہی ہیں، ان کو اپڈیٹ کرنے کی اتنی ضرورت ہے، تو خود ہماری ذات کو اپڈیٹ کرنے کی ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ یہ فکر کریں، فکر بے انتہا اس کا اجر و ثواب ہے۔ روایات میں فکر کا بہت ثواب بیان کیا گیا ہے، لہٰذا ہم لوگ فکر کریں، سوچیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں، ہمارے اندر کیا عیب ہیں، ہمارے اندر کون سے نقائص پائے جاتے ہیں، اور پھر ان کو دور کرنے کا راستہ کیا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جو ہم کو تقوی الہی کی طرف لے کے جاتا ہے، تقوی الہی سے نزدیک کرتا ہے۔ یہ تقوی کی طرف چلنے کا راستہ ہے۔ تقوی صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، وہ ایک حصہ ہے کہ جو ہم کو تقوی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے دوسرے حصے بھی ہیں۔ دعاؤں سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہی دعاؤں کو جب ہم پڑھیں تو دعاؤں میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو لے کے ہم غور و فکر کریں۔ جو کرنے کو کہا گیا، جو نہیں کرنے کو کہا گیا، آیا وہ باتیں جو کرنے کو کہی گئی ہیں وہ ہم کرتے ہیں؟ جو نہیں کرنے کو کہی گئی ہیں، آیا ہم اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں؟ تو ایک پوری دنیا ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ لہٰذا جو تقوی کی بار بار بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جمعے کو تقوی سے متعلق گفتگو کی جائے، تقوی ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ جس میں ہر طرح کے صفات پائے جاتے ہیں۔ تقوی کے نتیجے میں جو چیز ہم کو حاصل ہوتی ہے، چونکہ اس ہفتے کی ایک بہت بڑی مناسبت ہے، وہ یہ کہ انہدام جنت البقیع۔ یہ وہ ہفتہ ہے کہ جس ہفتے میں 8 شوال 1344 ہجری کو آل سعود کی حکومت نے مکے اور مدینے میں، البتہ یہ 8 شوال کی تاریخ کو مدینے میں بقیع قبرستان میں بہت ساری قبروں کو منہدم کر دیا، جس میں ائمہ کی قبریں بھی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کے اعتبار سے آپ کی بیٹی کی قبر، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بھی قبر ہے، چونکہ جناب فاطمہ کی قبر کے لیے دقیقاً کسی کو نہیں معلوم ہے ایگزیکٹ کہ کہاں پہ، 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ، اور ان 3 جگہوں میں سے ایک یہ بقیع، اس کے علاوہ حجرہ یا منبر و محراب کے بیچ میں، تو ان 3 میں سے کسی ایک جگہ پہ ہے، وہ ایک جگہ یہ۔ تو ائمہ کی قبریں، اور ایک روایت اور اس کے اعتبار سے صدیقہ طاہرہ کی قبر، اس کے علاوہ اسی بقیع میں بہت معتبر اور معزز اصحاب کی قبریں، رسول کے ازواج کی قبریں ہیں، بہت یعنی محترم شخصیات کی قبریں اس قبرستان میں موجود ہیں، اور اس کو منہدم کر دیا صاف۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں یا جن لوگوں نے تصویریں دیکھی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس قبرستان کو اجاڑ دیا گیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ اگر کسی کو اجڑی ہوئی جنت کا مشاہدہ کرنا ہے، اجڑی ہوئی جنت کو دیکھنا ہے، تو جنت البقیع کی زیارت کر لے۔ اور اتنے پہ ہی ظلم نہیں رکا، بلکہ ان لوگوں نے 1343 ہجری میں جنت المعلیٰ کو بھی منہدم کیا، کہ جو قبرستان مکے میں موجود ہے، اور بھی وہاں پہ جو بہت ساری چیزیں ان کو منہدم کیا۔ پوری تاریخ ہے کہ جو اس کے پہلے کسی موقع پہ یہاں پہ ذکر ہو چکی ہے، حتیٰ وہ فہرست بھی کسی موقع پہ ہم یہاں بیان کر چکے ہیں کہ کون معزز شخصیات ہیں کہ جو اس بقیع کے قبرستان میں دفن ہیں۔ اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو دشمن شناسی، دشمن کا پہچاننا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر دشمن شناسی ہونی چاہیے۔ دشمن شناسی تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ جو افراد صاحبان تقوی نہیں ہیں ان کے لیے دشمن شناسی بہت مشکل امر ہے۔
در واقع دشمن شناسی بصیرت کی بنیاد پہ آدمی میں پیدا ہوتی ہے، اور خود بصیرت بھی تقوی کی بنیاد پہ، یعنی اگر انسان کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا تو تقوی کی بنیاد پہ انسان میں بصیرت بھی پیدا ہوگی، دشمن شناسی بھی پیدا ہوگی، پھر انسان ان چیزوں کو دیکھے گا اور پہچانے گا۔ ہم ان تاریخوں میں یہ پہچانیں کہ یہ بقی کا انہدام کرنے والی طاقت کون سی ہے، اور اس کے پیچھے جو افراد ہیں وہ کون ہیں، اور اس سے ان کا فائدہ کیا ہے۔ یہ جو مسائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ معاملہ شرک کا ہے فلاں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی وہ شرک وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ابھی تقریباً 200 سال پہلے سے شروع ہوئی ہیں، کہ جو یہ مذہب ہے جسے کہتے ہیں آل سعود کا مذہب، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہابی مذہب، محمد بن عبد الوہاب کا مذہب کی جہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، عقائد ابن تیمیہ کے ہیں، کہ اس سے پہلے جس پہ عمل جو ہے اس اعتبار سے نہیں کیا گیا، اور محمد بن عبد الوہاب نے عمل کیا، اور خود اس کے نزدیکی افراد، خاندان کے افراد اس پہ راضی نہیں تھے۔ یہ بات بھی کسی موقع پہ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ پھر فرصت ہوگی اور موقع ہوگا تو ہم بیان کریں گے کس طریقے سے وہاں پہ اس وقت جو علماء تھے ان علماء سے بقی کے لیے فتویٰ ڈرا کے لیا گیا کہ اس کو انہدام کیا جائے۔ وہ ساری چیزیں نگاہوں کے سامنے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ اس سے کیا ہے، کس کو فائدہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، یہ سوچنا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی اس خطبے کے ٹائم میں بہت مختصر میں ہم یہ گفتگو کریں گے، تو اس تفصیل میں بہت زیادہ نہیں جا سکتے ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پہ تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے، لیکن وہ پوائنٹس ضرور ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب ہمارے اندر تقوی الہی ہوگا اور تقوی کی بنیاد پہ بصیرت پیدا ہوگی، دشمن شناسی پیدا ہوگی، تو ہم دشمن کے حربوں کو پہچانیں گے، دشمن کے حالات کو ہم پہچانیں گے۔ آج دیکھیں وہی صاحبان تقوی تھے کہ جنہوں نے، جتنے لوگ بھی دفاع میں آئے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ وہ تقوی سے مزین تھے، تقوی سے سجے ہوئے تھے۔ وہی صاحبان تقوی تھے کہ جنہوں نے آج کی تاریخ میں جب ہمارے مقدس مقامات پہ حملہ ہوا تو انہوں نے بڑھ کے ان مقامات کی حفاظت کی، ورنہ اسی انداز سے داعش جیسی طاقت، ISIS جیسی طاقت نے یہ کوشش کی تھی کہ عراق اور شام پہ حملہ کر کے سارے روضوں کو مسمار کر دے۔ اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہوتے، اور جیسا کہ ان کا نام ہے ISIS اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ سیریا، یا داعش دولت الاسلامیہ فی العراق و شام، اگر خدا نخواستہ یہ لوگ اس میں کامیاب ہو گئے ہوتے اور ان دو ملکوں میں اپنی حکومت بنا لیے ہوتے، تو سعودیہ میں ہمارے 5 امام اور شہزادیہ کونین کے روضے کو مسمار کر چکے ہیں۔ ایک امام کا روضہ ایران میں جو الحمدللہ بہت ہی باعظمت اور بہت ہی اچھے انداز میں ہے، لیکن باقی جتنے مقامات مقدسہ ہیں وہ عراق میں شاید نہ بچے ہوتے، خدا نخواستہ۔ لیکن وہ لوگ کہ جو صاحبان تقوی تھے، وہ لوگ کہ جو صاحبان بصیرت تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے ان سے مقابلہ کیا۔ اور یہاں پہ یہ کہنے کا حق حاصل ہے، ہم سب کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ وہ زمانہ اور تھا کہ جب تشیع کے پاس لیڈرشپ نہیں تھی، اور شاید اسی لیے لیڈرشپ توڑی گئی تھی کہ دشمن کامیاب ہو گیا اور دشمن نے آ کے روضوں کو مسمار کر دیا، اور پھر اس کے بعد جب پوری دنیا سے مسلمانوں نے واویلا مچایا تو پھر وہ مجبور ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے اور اس گنبد کو مسمار نہ کریں، ورنہ وہ اس ارادے میں بھی تھے۔ اگر لیڈرشپ ہوتی تو یہ واویلا پہلے ہی مچ جاتا، بلکہ دوبارہ ان کو مجبور کیا جاتا کہ جن روضوں کو مسمار کیا ہے ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ لیکن آج جب یہ لوگ اس مقصد سے نکلے، اسی ٹائپ کے لوگ تھے، وہیں سے انہی طاقتوں سے یہ جڑے ہوئے تھے کہ جنہوں نے اس سے پہلے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ آج جب یہ اس کام کے لیے نکلے، یہ چاہتے تھے کہ ان باقی روضوں کو مسمار کر دیں، تو آج ہماری لیڈرشپ نے بڑھ کے مقابلہ کیا، اور ایسا مقابلہ کیا ہے کہ ان کو ان کی اوقات یاد دلا کے واپس بھیج دیا ہے، بلکہ ختم کر دیا ہے۔ جو حالات کل مولائے کائنات نے خوارج کے کیے تھے، آج ہماری لیڈرشپ نے مولائے کائنات کے نقش قدم پہ چل کے آج کے خوارج کے وہی حالات کیے۔ جس ضلالت سے وہ خوارج جنگ نہروان میں شکست کھا کے گئے ہیں، اسی ضلالت سے آج یہ لوگ شکست کھا کے گئے اور داعش کو دنیا سے مٹا دیا، ختم کر دیا،
نہ کے برابر داعش رہ گئے۔ لہٰذا یہ جو آج ان لوگوں نے کوشش کی یہ اس لیے ناکام ہو گئے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ ہے، اس وقت لیڈرشپ نہیں تھی۔ تو اس وقت یہ حالات پیش آئے تھے، اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 21 اپریل 1926 کو یہ حادثہ، یہ واقعہ پیش ہوا ہے۔ جب ہمارے پاس بصیرت ہوگی، تقویٰ جو ہم عرض کر رہے تھے، ہمارے پاس الحمدللہ بابصیرت لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ وہ افراد جو بابصیرت ہیں، بابصیرت مرجعیت ہے کہ جنہوں نے ان ساری چیزوں میں مقابلہ کیا، اور وہ افراد آگے بڑھے جن کے پاس بصیرت ہے، یعنی بصیرت یعنی تقویٰ ہے ان کے پاس۔ لہٰذا انہوں نے بڑھ کے سامرا کے روزوں کو بچایا، انہوں نے بڑھ کے کاظمین کے روزوں کو بچایا، انہوں نے بڑھ کے کربلا اور نجف کے روزوں کو بچایا، انہوں نے بڑھ کے جا کے شام کے روزوں کو بچایا، اپنی جانیں قربان کی، لیکن ان روزوں کی حفاظت کر لی۔ یہاں پہ ہم کو احساس ہوتا ہے کہ انہدام بقی کی تاریخ میں ہم لیڈرشپ کی اہمیت اور عظمت کو بھی پہچانیں، لیڈرشپ کی ضرورت کو بھی ہم محسوس کریں کہ لیڈرشپ ہمارے لیے کس حد تک ضروری ہے۔ بات یہاں اس کی نہیں کہ لیڈرشپ مفید ہے، غیر ضروری چیزیں بھی بعض اوقات مفید ہوتی ہیں۔ ضروری چیز کا مطلب یہ کہ اگر وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نقصان میں ہیں۔ لیڈرشپ نہیں تھی تو روزوں سے ہاتھ دھو دیا، لیڈرشپ ہے تو آج ہم نے اپنے روزوں کو بچا لیا۔ لہٰذا اس دن ہم دشمن شناسی پہ کام کریں، دشمن کو پہچانیں کہ دشمن کس مقصد سے، کس شکل سے، کس اعتبار سے آگے بڑھتا ہے، کیا اس کے اہداف ہوتے ہیں، کیا کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ دشمن کے حربوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں، اور اس تاریخ کو ہم، اس دن کو، موجودہ جو آج ہمارے پاس دشمن ہیں، جو آج کے وقت کے یزید ہیں، ان کے اعتبار سے، روز براعت کے اعتبار سے ہم یاد کریں۔ یہاں پہ خود کچھ سعودی سے متعلق گفتگو پیش کرنا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات بعض مسلمان اپنے خلوص کی وجہ سے، البتہ اخلاص کی وجہ سے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں سعودی کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مقدس جگہ ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ ان کے پاس جو القاب ہیں وہ مقدس ہیں، جس جگہ پہ ہیں وہ مقدس ہے، مثلا خادمین حرمین شریفین، مثلا اس طریقے سے، یا خادم حرمین شریفین، اس طریقے سے جو القاب ہوتے ہیں، چونکہ ظاہر سی بات حرم جو ہے وہ دو ہے تو خادم وہ حرمین ہو جائے گا، لیکن چونکہ وہ جو وہاں کا حاکم ہوتا ہے وہ ایک ہے، لہٰذا خادم کا لفظ استعمال ہوگا، نہ کہ خادمین، خادم حرمین شریفین۔ تو اس اعتبار سے جو مقدس الفاظ ہوتے ہیں، خوب ٹھیک ہے، یہ اگر وہ پرانی باتوں پہ ابھی فی الحال گفتگو نہ کی جائے کہ کس طریقے سے انہوں نے، در واقع سعودی عرب جو ہے یہ ملک حجاز ہے، سعودی عرب ملک حجاز ہے، یہاں پہ جو نام ہے اور جو چیزیں ہیں وہ رسول کی دی ہوئی ہیں، انہوں نے آ کے اس کو سعودیہ نام رکھ کے یہ اپنا آبائی نام دیا ہے۔ سنت رسول کو مٹانے کا یہ بہت بڑا قدم ہے کہ جس کو ہمیں سوچنا چاہیے، اور واقعی پھر وہاں سے سنت رسول کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کام خیانتوں والا کیا گیا ہے، نام خادم والا رکھا گیا ہے۔ خادم کا لقب بہت اچھا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک وہ خادم خدمت کرے، لیکن اگر خادم خدمت کے نام پہ خیانت کرنے لگے تو پھر وہ مجرم ہوتا ہے۔ حجاز یا سعودیہ میں جو افراد آج بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے کو خادم حرمین شریفین کہتے ہیں، یہ خدمت کے نام پہ خیانت کر رہے ہیں، یہ خادم حرمین شریفین نہیں ہیں، یہ خائن حرمین شریفین، سنت رسول کو مٹا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جس کی بہت واضح مثال ہمارے سامنے موجود ہے، ابھی لیٹسٹ جو تھوڑا وقت پہلے جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہاں پہ کلب کھل گئے ہیں، کھلم کھلا حرام کام ہو رہے ہیں، نہیں کھلم کھلا حرام ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک انسان خود حرام کام کرے اور حکومت نہ بولے، یہ بہت بڑا عیب تھا۔ حکومت حرام کام کا انتظام کر رہی ہے ایسی مقدس سرزمین پہ، اب اس سے زیادہ کیا سنت رسول کو مٹایا جائے گا؟ اس سے زیادہ کیا رسول کی سیرت کو مٹایا جائے گا؟ اس سے زیادہ کیا دین کے خلاف کام ہوگا؟ بہت سارے وہ کام تھے، وہ چیزیں تھیں کہ جو بغیر بصیرت کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لہٰذا عام انسان نہیں سمجھ پاتا تھا۔ لیکن یہ مسئلہ تو حلال و حرام کا مسئلہ ہے کہ اتنا بھی عام آدمی کو نہیں سمجھ میں آئے گا
لہذا عام مسلمان جو یہ سمجھتا ہے، دیکھیں پارٹی بازی نہیں کریں، مسئلہ پارٹی بازی کا نہیں ہے، سارے مسلمان ایک ہیں، فرقے کے اعتبار سے جتنے نام پہ بھی ہوں سب ایک ہیں، ہم کو فرقے کے عنوان سے بٹنا نہیں ہے، ہم سب مسلمان ایک ہیں۔ وہ جو نظریاتی اختلاف، عمل میں تھوڑے بہت اختلاف، تھوڑے بہت جو ہے وہ عقائد میں 19-20 کے اختلاف ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، ان سارے اختلافات کے ساتھ ہم لوگ بغیر لڑے ہوئے آپس میں زندگی گزار سکتے ہیں، گزار رہے ہیں۔ اتحاد ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر ہمارے درمیان میں سے کوئی انسان آ کے اصل دین کو نقصان پہنچائے تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پھر فرقے کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے، اس کے ذاتی خباثتوں کی بنیاد پر اس کو الگ کر دیا جائے۔ لہذا سعودی عرب، حجاز پہ جو لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور جو باعث بنے ہیں اس چیز کے کہ در واقع اس وقت سعودی عرب پہ اسرائیل، امریکہ یا برٹش کا قبضہ ہے، ان لوگوں کو پہچاننا آج ضروری ہے۔ حج ہمارا کیپچر ہے، حج کی روح نکال لی گئی ہے۔ ان لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو کہ جو اسلام کی روح تھی اس سے اس کی روح کھینچ لی ہے، روح نکال لی ہے۔ ہم تقدس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو نہیں معاف کر سکتے۔ تقدس سرزمین کا ہے، ان کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے تقدس۔ تقدس اس لقب میں ہے، ان کی ذات میں نہیں پایا جا رہا ہے، بلکہ اگر یہ غلط کرتے ہیں تو یہ اس تقدس کو پائمال کر رہے ہیں کہ جس کا تحفظ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ اس لقب کا غلط استعمال کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں، اس سرزمین کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس سرزمین کا مس یوز کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اس تقدس کی بنیاد پہ ان کو غلط ماننے پہ تیار نہیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ان کی کرتوتوں کو دیکھیں۔ یہ حرام چیزیں کم نہیں ہیں، اور نہ یہ کسی حرام چیز۔ سعودی عربیہ نے اپنی تانا شاہی کی بنیاد پہ کتنے بے گناہوں کو قتل کیا ہے۔ ہر کچھ دن بعد ایک نیوز آتی ہے کہ مثلاً 20 لوگوں کو پھانسی کا حکم، 10 لوگوں کو پھانسی کا حکم، 40 لوگوں کو پھانسی کا حکم، اتنے لوگوں کو، اور جس میں بہت زیادہ بے دردی سے کئی مرتبہ اٹیک کر کے اور سب کچھ کر کے ایک عظیم شخصیت آیت اللہ شیخ نمر کو قتل کرا دیا گیا، اس لیے کہ وہ آزادی کی گفتگو کرتے تھے، وہ اتحاد کی گفتگو کرتے تھے، وہ حق کی گفتگو کرتے تھے، وہ لوگوں کے حقوق کی گفتگو کرتے تھے۔ کون سا جرم ہے؟ اور جو ناانصافی ان کے مقدمے میں کی گئی، جو ناانصافی ان کے ساتھ کورٹ میں کی گئی، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ سعودیہ تاناشاہی ہے۔ اسلام میں تاناشاہی کی حکومت نہیں ہوتی ہے۔ اسلام میں ہر چیز ایک دم کلیئر رکھی جاتی ہے، واضح رکھی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے یمن پہ حملہ کر کے یمن کو برباد کر دیا۔ آپ دیکھیں عالم اسلام میں کہیں بھی اگر مسلمان مشکلات میں مبتلا ہے، پریشان ہے، تو آپ بتائیں کہ سعودی عربیہ نے دنیا میں کسی مسلمان کی ہیلپ کرنے کا اعلان کیا ہو یا کوشش کی ہو۔ فلسطین آج بری طریقے سے جل رہا ہے۔ ایک عرصہ ہو گیا کہ ایران اس کی حمایت کی بات کر رہا ہے۔ مسئلہ یہاں شیعہ سنی کا ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ یہاں مسئلہ انسانیت کا ہے، ایک عام مسلمان کا ہے۔ لیکن سعودیہ جیسا ملک آج تک اس نے فلسطین کی حمایت کے لیے ایک چھوٹا سے چھوٹا نہ قدم اٹھایا ہے، نہ پیسہ خرچ کیا ہے، نہ ایک جملہ کہا، بلکہ ان حالات میں بھی وہ اسرائیل کی غلامی اور امریکہ کی غلامی میں مصروف ہے۔ خب ایسے حالات میں ہم کیا سمجھیں اس کو؟ اسلام کے جامے میں، اسلام کے لباس میں دشمنان اسلام نظر آتے ہیں ہم کو سعودی حکمران۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں تو جمال خاشقجی کا قتل کتنا درندانہ ان کا اقدام ہے، کس درندگی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ ذرا سا بھی کوئی انسان وہاں پہ حق کی بات کر دے اور آزادی کی، تو اس طریقے سے اس کے ساتھ بتاؤ کون سا قانون کہتا تھا کہ اس طریقے سے کسی کو قتل کیا جائے؟ سیریا کے حالات اتنے خراب تھے، کیا کیا انہوں نے؟ افغانستان کے حالات اتنے خراب، کیا کیا انہوں نے؟ یہ مسئلہ شیعہ سنی صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ کیا پورے عالم اسلام میں اہل سنت پہ کوئی ظلم نہیں ہوا؟ اتفاقاً زیادہ ہوا ہے۔ ان کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ شیعہ سنی کو صرف استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ نہ ان کو شیعوں کے سے ہمدردی ہے، نہ سنیوں سے ہمدردی ہے۔
ان کو اگر ہمدردی ہے تو آل سعود سے ہمدردی ہے، ان کو اگر ہمدردی ہے تو آل یہود سے ہمدردی ہے، ان کو اگر ہمدردی ہے تو امریکہ سے ہمدردی ہے، ان کو اگر ہمدردی ہے تو انگلینڈ سے ہمدردی ہے، ان کو اگر ہمدردی ہے تو دشمنان اسلام سے ہمدردی ہے، کہ جس چولے میں ہم ان کو نہ یہ کہ اسلام کا دوستدار، ہم ان کو مسلمان بھی تسلیم کرنے کے لیے ہمیں مشکل محسوس ہوتی ہے۔ یمن کو برباد کر دیا انہوں نے، تاراج کر دیا یمن کو، صرف اس ایک بہانہ دیا، بیوقوفی والا احمقانہ بہانہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حملہ ہو، کیا ہو، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کون سا مسلمان ہے کہ جو پوری دنیا میں سوائے اس سے کہ اس کی ذات سے مسلمانوں کو نقصان ہو، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیسا اسلام ہے؟ کس دین کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ کس دین پہ آپ چل رہے ہیں؟ اگر آپ ان کی تاریخ میں جائیں کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سعودیہ بنایا گیا ہے، تو ان کو بنانے کے پیچھے جو مین ہاتھ ہے وہ انگلینڈ کا ہے، اصل ہاتھ انگلینڈ کا ہے۔ اور دوسری طرف سے اسرائیل کے وجود میں بھی جو مین ہاتھ ہے وہ انگلینڈ کا ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ اسلام دشمنی میں انگلینڈ کا بڑا رول ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ سارے کام کر کے انگلینڈ خاموش ہو کے بیٹھ گیا، نہیں، اس کے بعد بھی وہ کوشش کر رہا ہے۔ اور آج بھی انگلینڈ کی طرف سے ایسی تنظیمیں ہیں کہ جو مسلمانوں میں اختلاف بھی پیدا کر رہی ہیں، جھگڑا بھی کروا رہی ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ ابھی تو وہ الحمدللہ مسلمانوں میں اتنی بصیرت ہے کہ ان کی کوششیں فیل ہوئی جا رہی ہیں، ناکام ہوئی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں میں کتنا بھی اختلاف کی کوشش ہو، لیکن مسلمان سنی شیعہ آپس میں وہ اتحاد کی تصویر پیش کر رہے ہیں، اور دشمنوں کو لاجواب کیے دے رہے ہیں کہ دشمن کی پالیسی ناکام ہوتی جا رہی ہے، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں اسلام کے نقصان کے لیے، اسلام کی بربادی کے لیے مسلسل وہ کوشش کر رہے ہیں۔ MI6 جیسی تنظیمیں ہیں کہ جو مسلسل اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ اسی انگلینڈ نے ان کے بنانے میں یوگدان کیا ہے اور تعاون کیا ہے، بلکہ بنوایا۔ تو کیوں بنوایا انگلینڈ نے؟ اس لیے کہ ان کی ذات سے اسلام کو فائدہ ہو، اس لیے بنایا ہے کہ ان کی ذات سے اسلام کو ہونے والے فائدوں کو روکا جائے، جس کی بہت بڑی مثال حج کی مثال ہے۔ شکل حج ہے آج، لیکن سعودی عربیہ نے روح حج کو نکال دیا۔ آج مسلمان جا کے حج کر کے تو آتا ہے، لیکن ارکان حج کے فلسفے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ آج جا کے مسلمان شیطان کے نام پہ کھمبوں کو تو کنکری مارتا ہے، لیکن اس کنکری کے مارنے کے بعد بھی وہ یہ نہیں پہچان پاتا کہ آج کا شیطان کون ہے۔ آج کے شیطان میں ہم کو کس پہ کنکری مارنی ہے؟ آج ہمیں کس شیطان؟ آج مسلمان یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہزاروں سال پرانے شیطان پہ اگر کنکری مارنا ہماری ذمہ داری ہے، تو آج کے شیطان کے متعلق ہماری کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ یہ شعور، اتنی سی بات اس کے اندر پیدا نہیں ہونے پاتی۔ یہ کس نے کیا ہے؟ ان فکروں کو کس نے کیپچر کیا ہے؟ ان فکروں کو کس نے ختم کر دیا ہے؟ اسی لیے انگلینڈ نے اس حکومت کو یہاں پہ بنایا ہے، تاکہ مسلمانوں سے ان کے ارکان کے روح کو کھینچ لیا جائے۔ اور ہم یہاں پہ امید کرتے ہیں کہ انگلینڈ کی اس روش کی بنیاد پہ پہچاننے والوں کو چاہیے کہ اب پہچان لے کہ انگلینڈ کس جہت میں قدم بڑھا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کس مقصد میں آگے بڑھ رہا ہے، اس کی روش کو پہچان لیں۔ جب اس کی روش کو پہچانیں گے تو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ انگلینڈ اگر اسلام کے نام پہ کچھ کر رہا ہے تو اس سے اسلام کو سوائے نقصان کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ چیز بصیرت سے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ سارے مسلمان متحد ہو کے حق و انصاف کی آواز اٹھائیں، اور اس وقت جو اسلام کو آل سعود اور آل یہود سے نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان سے اسلام کو بچائیں۔ مسلمانوں، تمہاری پہچان سعودی عربیہ نہیں ہے، تمہاری پہچان اسلام ہے۔ تمہاری پہچان آل سعود نہیں ہے، تمہاری پہچان حج ہے۔ تمہاری پہچان سعودی عربیہ کا نظام نہیں ہے، تمہاری پہچان اسلام کا سسٹم، اسلام کا نظام ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی ہے کہ اگر آل سعود اسلام کے مقابلے میں آ جائیں تو ہم آل سعود کا فیور کریں، ان کی حمایت کریں۔ نہیں، مسلمانوں کی ذمہ داری بچتی ہے کہ اگر اسلام کے مقابلے میں جو بھی آ جائے ہم اس کی مخالفت کریں اور اسلام کی حمایت کریں۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا اسلام کے مقابلے میں آ جائے تو ہم اس کے
مخالفت کریں، اور اگر آل سعود مقابلے میں آ جائے تو مخالفت نہ کریں۔ ابھی کیسے کلیئر ہوگا؟ ہر طرح کی خرابیاں سامنے آ گئیں، حرام کام بھی کروا رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل عام بھی کر رہے ہیں، ارکان کے فلسفے کی روح کو بھی، ہر طرح کی چیزیں ہیں۔ ہر شعور کا مسلمان ان کی خامیوں کو محسوس کر سکتا ہے، ہر فکر کا مسلمان، بابصیرت و بے بصیرت ہر طرح کا مسلمان، کیونکہ حرام کام میں ملوث ہونا ہی تو ہر ایک کے سمجھ میں آ جاتا ہے، کہ ابھی بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کے اندر کیا خرابیاں پائی جا رہی ہیں اور کیا خامیاں پائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا انہدام بقی کے اس دن جو انشاءاللہ آنے والا ہے، اس ہفتے میں ہے، ہم عالم اسلام کے تحفظ کے لیے اس دن کو اس طریقے سے پیش کریں کہ ایک تو دشمنان اسلام سے براعت کا دن ہو، اظہار براعت، بیزاری، براعت یعنی بیزاری، دشمنان اسلام سے بیزاری کا دن ہو، چاہے وہ کسی لباس میں ہو، چاہے وہ کسی چولے میں ہو، لیکن اگر دشمن اسلام ہے تو ہم کو اس سے براعت کرنی چاہیے۔ یہ دن ہمارے لیے دشمن شناسی کا دن ہو، دشمن کو پہچاننے کا دن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دشمن کو لباس سے پہچانیں، اور اگر دشمن لباس تبدیل کر لے، کوٹ اتار کے جبہ اور کرتا پہن لے، تو ہم دشمن کو پہچان ہی نہ پائیں۔ دشمن شناسی ہونی چاہیے، چاہے جتنے بھیس بدلتا رہے ہم دشمن کو پہچان سکیں۔ اتنی بصیرت ہمارے اندر ہو کہ دشمن اگر اپنے گیٹ اپ کو چینج کر لے، اپنے لباس کو چینج کر لے، اپنی ہیکل کو چینج کر لے، تب بھی ہم اس کو پہچان لیں کہ نہیں، تم کل بھی ہمارے دشمن تھے اور آج بھی دشمن ہو۔ لہٰذا یہ دن دشمن شناسی کا دن ہو، یہ دن اسلامی ویلوز کی حمایت کا دن ہو، تاکہ جو بھی اسلام کے مقابلے میں آئے، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہے، ہم اس کو پہچان لیں اور اسلام کے مقابلے میں آنے والے کو ایسا سبق دیں کہ دوبارہ وہ مقابلے میں آنے کی ہمت ہی نہ کر سکے۔ آئیے اس کے بعد کچھ اپنے ملک کے حالات پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ میرے خیال سے انہدام باقی پہ اتنی گفتگو کافی ہوگی۔ ہندوستان میں جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ لاک ڈاؤن کے جو بھی اصول ہیں ان کی ہم رعایت کریں۔ حتی الامکان ہم کوشش یہ کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے گھر کے اندر رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اس سے ہم بھی محفوظ رہیں گے، اور دوسرے افراد بھی جن کے ٹچ میں ہم آ سکتے ہیں یا ٹچ میں آتے رہتے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہم تک کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہم اپنی ان چیزوں سے حکومت کا سپورٹ کریں، اور حکومت سے بھی ہم کو گزارش ہے، بالخصوص سینٹر گورنمنٹ کی حکومت سے، کیونکہ زیادہ مسائل و مشکلات، بلکہ سارے مسائل و مشکلات وہیں پلٹتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے بعد ابھی تک آپ کے پاس ہم کو کوئی پروگرامنگ نہیں دکھ رہی ہے۔ ابھی بھی لگ رہا ہے کہ آپ پروگرامنگ سے خالی ہیں ابھی تک، حتیٰ وہ حالتیں، وہ چیزیں کہ جو پیش آ چکی ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، آپ کے پاس ایسا شاید کوئی ذہن بھی نہیں کہ جو پروگرامنگ کر سکے، لیکن بالآخر کسی نہ کسی ذہن سے تو آپ نے الیکشن کی پروگرامنگ کرائی تھی، کسی نہ کسی ذہن سے تو آپ نے الیکشن کے متعلق یہ ساری تیاری کی تھی۔ انہی ذہنوں کو استعمال کیجیے، کچھ تو پروگرامنگ کیجیے، اس ملک کے لیے کچھ تو کیجیے۔ آپ جو حالات سامنے آ رہے ہیں، کورونا وائرس کے کیس ہندوستان میں آنے کے بعد ایک طولانی عرصے انتظار کر کے جب آپ نے جو ہے وہ باہر کی فلائٹس پہ پابندی لگائی اور لاک ڈاؤن میں اتنا لیٹ کیا، اور اس بیچ ٹرمپ، نمستے ٹرمپ جیسے پروگرام اور ایم پی کی گورنمنٹ اور فلاں یہ ساری چیزیں ہوئیں کہ اس بات کا باعث بنتی ہیں کہ ہندوستان میں کورونا پھیلا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے یہ حالات بتاتے ہیں کہ کافی حد تک ہندوستان کی مشکلات کے ذمہ دار آپ ہیں، بی جے پی گورنمنٹ، اور آج بھی آپ کے پاس کوئی پروگرامنگ نہیں۔ حتیٰ افسوس کی بات ہے کہ وہ مزدور کہ جو اپنے ہی ملک میں ایک ایریے سے دوسرے ایریے میں جانا چاہتے ہیں، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جانا چاہتے ہیں، آج تک آپ کے پاس ان کے لیے بھی کوئی مناسب و معقول پروگرامنگ نہیں ہے۔ کتنا پریشان ہے وہ بیچارے، نہ ان کے لیے کوئی کھانے کا انتظام، کس طریقے سے وہ ٹرین سے اتر رہے ہیں تو کیسے وہ پانی پہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ کتنی عجیب باتیں ہیں کہ ٹرینیں اپنا راستہ بھول رہی ہیں۔ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ جملہ بھی غلط ہے، کیونکہ ٹرین بھولتی ہی نہیں، یہ سارے سسٹم یہ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو
اسٹیشن سے اور لائن چینج کی جاتی ہے. کیسے یہ ہوا؟ یہ یعنی بہت مشکل ہے یہ غلطی ہونا. یہ غلطی کیسے آپ کی گورنمنٹ کر لے گئی؟ یہ تعجب کی بات ہے. بسیں اپنا راستہ بھول رہی ہیں. یہ بھوکے پیاسے مزدور بھوک سے راستے میں مر رہے ہیں, پیاس سے راستے میں, پلیٹ فارم پہ کوئی مر رہا ہے, کوئی ٹرین پہ مر رہا ہے, اتنے سارے لوگ مر رہے ہیں. آپ کو ذرا بھی اثر نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہو رہا ہے آپ پہ. حتیٰ بعض چیزیں جو نگیٹو سامنے آ رہی ہیں وہ بہت عجیب ہیں. نہ یہ کہ آپ نے راستے میں ان کے کھانے پینے کا معقول انتظام نہیں کیا, جو لوگ انتظام کر رہے تھے پولیس نے آ کے ان کو روک دیا. ٹھیک ہو سکتا ہے کوئی ریزن ہو, لیکن خوب اس ریزن کو ہٹا کے اور انتظام کرنا چاہیے. وہاں پہ اگر وہ لوگ ہٹ گئے ہیں تو کوئی دوسرا تو ہونا چاہیے. ورنہ کہ یہ مزدور, یہ مسافر بھوکے رہیں گے, بھوکے 3 دن 4 دن سفر کریں گے. شاید بعض جگہوں پہ تو آپ کی ٹرین ہمیں لگتا ہے کہ وہ 1 ہفتہ 7 دن اور 9 دن چلی ہے. 9 دن تک کیسے لوگ رہیں گے؟ البتہ یہ جو انتظام تھے یہ ٹرین میں بھی ہیں, یہ بسوں کے راستے پہ بھی ہیں, پیدل کے الگ الگ لوگوں نے الگ الگ جگہ پہ انتظام کیے ہیں پرائیویٹ اعتبار سے. ہو سکتا ہے مانتے ہیں کہ شاید آپ کے جو اصول ہیں وہ معیار ہیں اس کے حساب سے وہ نہیں اتر رہا. حالانکہ عجیب بات ہے, کیونکہ آپ کی گورنمنٹ کے افراد جو بہت سے کام ادھر جا کے کر رہے ہیں وہ بھی اصول سے بہت دور ہے. لیکن بہرحال ٹھیک ہے, اگر آپ اس کی رعایت کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن کم سے کم اس کو اصول کے اندر لانے کی کوشش کیجیے. حد اقل معلوم کرنے. بعض کو معلوم ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے تو پولیس آئی, اس نے آ کے بس لاٹھی مارنا شروع کر دیا اور پیٹنا شروع کر دیا. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ یہ بالآخر بھی پولیس پہ بھی تھوڑا سا گفتگو کر لی جائے کہ یہ پولیس کا جو یہ رویہ ہے, یہ رول ہے, یہ بھی بہت عجیب ہے, تشویشناک ہے. فکر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک طرف ہے پولیس کا بہت اچھا رول ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض جگہوں پہ پولیس جا کے غریبوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی, بعض جگہوں پہ جو ضرورت مندوں کی بعض ضروریات ہیں ان کو گھر تک پہنچا رہی ہے. وہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں, لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ پولیس بے دردی سے ان لوگوں کو پیٹ رہی ہے. ذرا سا آپ خود ویڈیوز دیکھیں, اور یقیناً دیکھے ہوں گے آپ نے وہ ویڈیوز کہ جب پولیس عوام پہ لاٹھی چلا رہی ہے تو لگ ہی نہیں رہا ہے کہ ہمارے ملک کی پولیس ہے. نہ یہ کہ ہمارے ملک کی پولیس, ہمیں نہیں لگتا کہ شاید دوسرے ملک کے افراد بھی اتنی نفرت رکھتے ہوں گے. ابھی تک تو آپ ہندو مسلم کی نوٹنکی کرتے تھے, جن لوگوں پہ لاٹھی چلا رہے ہیں کیا کوئی ہندو نہیں ہے اس میں سے؟ کہاں گئی آپ کی وہ ساری نوٹنکی؟ کس کا مذہب پوچھ کے پولیس لاٹھی چلاتی ہے؟ آپ کو نہ ہندو مسلم سے نہیں, آپ کو, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہندوستان کی پبلک سے پرابلم ہے کہ کہیں پہ بھی آپ کی پولیس اس طریقے سے لاٹھی چلا رہی ہے. جو لوگ بیچارے اپنے گھر جا رہے ہیں, کہیں اسے اٹھا بیٹھی کرایا جا رہا ہے, کہیں ان کو مرغا بنایا جا رہا ہے, کہیں زمین پہ ان کو, کیا طریقہ ہے یہ؟ ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے. کس نے یہ حقوق دیے ہیں پولیس کو؟ کیوں یہ پولیس اتنا ظلم کر رہی ہے؟ یہ لائے کہاں سے ہیں آپ اتنی ظالم پولیس جس کے اندر اتنی حیوانیت بھری ہوئی ہے؟ کیوں اس کے اندر عوام سے اتنی نفرت بھری ہوئی ہے؟ کیوں اتنی نفرت سے وہ عوام سے پیش آ رہے ہیں؟ اور دوسری طرف سے جو لوگ مر رہے ہیں, جو پریشان ہیں, ان کے لیے آپ کے پاس کوئی معقول پروگرامنگ نہیں ہے, کوئی معقول انتظام نہیں ہے. اس طریقے سے حتیٰ بعض ایسی جگہوں پہ بعض نیوز آئی ہے کہ پولیس نے مارا اور آدمی مر گیا. اب یقیناً سمجھا تو ہی جائے گا کہ پولیس کے مارنے سے مرا ہے. کس حد تک پولیس اس کام کو کرے گی؟ بعض جگہوں پہ پولیس نے عورتوں کو مارا ہے, جینٹس پولیس نے عورتوں کو مارا ہے. بعض جگہوں پہ پولیس گھروں میں گھس رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اور ان سب سے ہٹ کے جو اس لاک ڈاؤن سے بجائے اس کے کہ کورونا سے نپٹنے کی آپ کے پاس کوئی پروگرامنگ ہوتی, وائرس سے نپٹنے کی کوئی پروگرامنگ ہوتی, لوگوں کے اقتصادی اکنامیکل حالات جو خراب ہو رہے ہیں اس سے نپٹنے کی کوئی پروگرامنگ ہوتی, لوگوں کے اندر جو بھوکمری ہو رہی ہے اس سے نپٹنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پروگرامنگ ہوتی, آنے والے وقت میں جو لوگوں کے کاروبار ختم ہو رہے ہیں, جاب جا رہی ہے, اس سے نپٹنے کے لیے کوئی پروگرامنگ ہوتی, مالی اعتبار سے جو پریشان ہیں اس کے لیے جو لوگوں کو اپنے گھر کے رینٹ دینے میں مشکل ہے, اپنے لائٹ کے بل دینے میں مشکل ہے, اس کے لیے کوئی پروگرامنگ ہوتی. آج بہت سے لوگوں کو غلہ مل رہا ہے, پیکیج مل رہا ہے, لیکن ان کے پاس گیس نہیں ہے, دوسری چیزیں, اس کے لیے کوئی پروگرامنگ ہوتی. ایسی پروگرامنگ نہیں دکھتی ہے, بلکہ اس کی جگہ پہ یہ دکھتا ہے کہ لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا کے بالخصوص دہلی میں وہ لوگ کی جو سی اے کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک پروگرامنگ دکھتی ہے.
اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی پولیس ان پروٹیسٹ کرنے والوں کو گرفتار کرتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جن کے بھڑکاؤ بیانات کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، فساد ہوئے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے پولیس۔ یہ کیا سسٹم ہے کہ پورا سسٹم عجیب تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ دو الگ اسٹیٹ کے خاص چیزیں ہیں، جلدی سے ان کو ہم ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کریں۔ ہماچل پردیش میں پی پی گھوٹالہ ہوا ہے، سامنے آیا ہے، عجیب افسوس ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ٹیسٹ کٹ گھوٹالہ ہوا تھا۔ عجیب آدمی ہیں یہ لوگ، یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، اتنی وبا ہے، دنیا ہیلپ کر رہی ہے، جس کے پاس پیسے کی کمی ہے وہ اپنے مکانات بیچ کے ہیلپ کر رہے ہیں، اپنے وسائل بیچ کے ہیلپ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں کہ حد اقل اس ایسی مصیبت میں، ایسے مہاماری کے حالت میں ہم لوگوں کو بچا سکیں۔ لیکن ان حالات میں کہ ہمارے ملک میں ایسے بھی کچھ گدھ ہیں کہ جو لاشوں کے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج ٹیسٹ کٹ گھوٹالہ، پی پی گھوٹالے کو ہم کس چیز سے تعبیر کریں گے؟ لوگوں کے مجبوری کا فائدہ اٹھا کے آپ اپنے گھر بنائیں گے اور اپنا بینک بیلنس بنائیں گے؟ نہیں معلوم واللہ عالم کس حد تک ہے، لیکن میڈیا کا ایسا کہنا ہے کہ ہماچل پردیش میں بی جے پی کے ادھیکش راجیو بندل نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں شاید کوئی رابطہ ہو، واللہ عالم، اللہ کرے کہ کوئی رابطہ نہ ہو۔ لیکن اگر ہے تو جہاں بہت سارے کوشچن مارک بی جے پی کے ساتھ ہیں، اسی میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اتراکھنڈ کے جنگلوں میں آگ لگ گئی ہے، ہم لوگ دعا کریں کہ وہ آگ جتنی جلدی ہو سکے بجھے، کیونکہ اس سے ملک کا کئی اعتبار سے نقصان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیڑ جل جائیں گے تو اس سے موسم پہ اثر پڑے گا، بہت سارے مسائل، بہت سے جانور وہاں پہ، خاص کر کے جو ہرن کی بعض نسلیں موجود ہیں وہ نقصانات ہو رہے ہیں، اطراف کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس سے فضا کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو بہرحال اور گورنمنٹ سے ہم یہ تقاضا کریں گے کہ اس کی طرف تھوڑا سا دھیان دیں، زیادہ مزید دھیان دیں اور اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ ایک مرتبہ پھر ہم اپنی گورنمنٹ سے اس بات کا تقاضا کریں گے کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنی ذمہ داریوں کو آپ محسوس کیجئے اور آپ دیکھیں کہ عوام کا آپ کی گردن پہ کیا حق ہے، اس حق کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ عوام، کیونکہ یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں یہ ابھی بھوکمری دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ حالات دیکھ رہے ہیں، آنے والے وقت میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور خراب ہوں گے، اور جتنا آپ سنبھالنے میں دیر کریں گے اتنا معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا جائے گا۔ بعض شاید ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں، اگر نہیں دیکھے ہوں تو کوشش کریں دیکھنے کے، کہ مثلاً اسٹیشن وغیرہ پہ ٹرین جب پہنچی تو افراد اترے اور بھاگتے ہوئے گئے اور پانی کی بوتلوں میں ٹوٹ پڑے اور لے کے چلے گئے، اور ظاہر سی بات اس میں کہاں کون حساب کرنے والا کہ کس نے لیا اور کس نے پیسہ دیا کہ نہیں دیا، ایک لوٹ کی کوشش حالت پیدا ہوئی۔ کیوں حالت پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ وہ بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ بچے بغیر دودھ کے مر رہے ہیں۔ کہاں کے حالات اتنے برے ہیں اور کیسے حالات اتنے آ گئے؟ اگر خدا نخواستہ اکنامیکل حالات، اقتصادی حالات اور خراب ہوئے تو یہ جو حالات ٹرین اور اسٹیشن پہ دکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ یہ حالات شاید آبادیوں اور بستیوں میں نظر آنے لگے۔ ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو آگاہ کریں، آپ کے ہاتھ میں اس وقت حکومت ہے، آپ کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان حالات سے نپٹیں، اور اگر نہیں نپٹ سکتے ہیں تو نہایت انصاف کے ساتھ آپ استعفیٰ دے کے الگ ہو جائیں، تاکہ جو لوگ ان حالات میں ملک کو سنبھال سکتے ہوں وہ آئیں اور آ کے ملک کو سنبھال کے ان حالات سے باہر نکالیں۔ لیکن اس وقت ملک کو ایک اچھی، ایک صحیح باحکمت لیڈرشپ کی ضرورت ہے، جو صلاحیتیں آپ کے یہاں نظر نہیں آتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔